بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو ناول بہت پسند آئیں گے اور آپ میری ناولز پہ آ رہے ہیں، مجھے بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ تم میرے نکاح میں ہو، قسط نمبر 34، تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، یعنی کہ اس کے بعد دو قسطیں رہ گئی ہیں، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا ناول۔ منتہا چوہان، آفتاب کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی دیکھتی وہ اس کی طرف بھاگنے والے انداز میں بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی اور روتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ ہچکیوں سے روتی وہ آفتاب کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ آپ مجھے جو مرضی سزا دے دیں لیکن مجھ سے دور مت جائیں، وہ اس کے سینے سے لگی اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ آفتاب کا دل اس کے لیے پسیج رہ گیا تھا، لیکن وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے والا نہ تھا، اس لیے خاموشی سے اسے پیچھے کیا۔ بہت مشکل ہے کمل میرے لیے تمہیں معاف کرنا یا تمہیں ساتھ رکھنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیوں لایا تمہیں اپنے ساتھ؟ کیوں نہیں کوئی تکلیف دے رہا؟ جانتی ہو وہ وجہ وہی سیٹ اپ اور کرب برے انداز میں کمل نے تو اس کی بات پہ سن سی ہو گئی تھی۔ مجھ سے پیار ٹوٹے الفاظ میں کہنا چاہا۔ اوہو پیار! آفتاب طنزیہ ہنسی ہنسا۔ کون سا پیار جو کبھی ہمارے بیچ تھا ہی نہیں، صرف اور صرف دھوکا تھا اور ایک سراب۔ جانتی ہو جب گولی یہاں لگی اس دل کے مقام پہ اشارہ کیا تو صرف کچھ دوری تھی دل سے، ورنہ آج زندہ نہ ہوتا۔ ایک درد تھا اس کے اندر جو وہ آج نکال رہا تھا۔ کمل کی نظریں جھک گئیں اور آنسو متواتر بہنے لگے۔ وہ ایک لمحے جب میں زمین پہ بے سود پڑا ہوتا گرا، تب ایک منموہن سی امید جاگی تھی کہ شاید تم بھی اس شخص کو چاہتی ہو، لیکن وہ بھرم ہی رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد لگا کہ تم ہوگی پاس، لیکن تم تو کہیں نہیں تھی، اور وہ جو میری کچھ نہیں لگتی، کوئی تعلق نہیں اس سے، اس نے دن رات ایک کر دیا میری ذمہ داری میں، اور میں احسان فراموش نہیں۔ آخر میں آفتاب نے سختی سے کہتے رخ پلٹا تھا۔ کمل تو تڑپ ہی گئی۔ اگر کسی اور کو زندگی میں شامل کرنا تھا تو مجھے کیوں لے کے آئے؟ آگے بڑھتی وہ اس کے کالر کو پکڑتی بے دردی سے آنسو بہاتی بولی۔ ایک لمحے کو اسے دیکھے لگا دونوں کے بیچ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ اپنے بچے کی خاطر آفتاب کے الفاظ نے کمل کو بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ کالر پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دراز سے انولپ سکتے میں کھڑی کمل کی جانب بڑھایا اور بنا کسی تاثر کے اسے تھمایا۔ تم جو سزا سے بچی ہو تو صرف میرے بچے کی وجہ سے، جسے میں اس نفرت اور بدلے کی آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ اس معصوم کا کیا قصور؟ اسے کیوں سزا ملے؟ آفتاب کی آنکھیں بھی بچے کے ذکر پر بھیگ گئیں اور آواز بھی دھیمی ہو گئی۔ ایک بار بچہ اس دنیا میں آ جائے، اس کے بعد تمہیں اپنی زندگی سے ہی نہیں، اس دل سے بھی نکال پھینکوں گا۔ شدید ضبط سے آفتاب کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں؟ کمل نے اب کی بار بہت سکون سے پوچھا۔ آپ خود کو جانتے ہی کتنا ہے؟ نفی میں سر ہلایا۔ مانا کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، سزا کی حقدار ہوں، معافی کی نہیں، لیکن اپنا بچہ آپ کو دوں گی میں؟ ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ کمل اپنی ٹون میں واپس آتی سخت لہجے میں بولی۔ اگر تمہاری یہ سانسیں چل رہی ہیں تو اسے اس بچے کا صدقہ سمجھو، باقی میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، یہ اب تمہیں وقت بتائے گا۔ کہتے ہوئے کبڑ سے کپڑے نکالتا باتھ روم میں گھس گیا تھا، جبکہ کمل نے پھر سے آنسو صاف کیے اور وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ مطلب میری سوچ صحیح تھی، وہ جان گیا ہے کہ بچے کے بارے میں۔ سر پکڑے وہ اپنی کن پٹی دبانے لگی، یہ سوچ کہ وہ اسے بچہ چھین لے گا اسے کانٹوں پر گھسیٹ گیا۔ وہ بس سوچے جا رہی تھی اور اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں آفتاب، کمل مر تو سکتی ہے لیکن اپنا بچہ تمہیں کبھی نہیں دے گی۔ اور پھر سے رو دی تھی۔ میرے بچے کے نصیب میں بھی میری طرح دربدری کی ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ میرے مالک، کیا میرے ساتھ رہ کے وہ خوش رہ پائے گا، یا ہماری ماں کی طرح میں بھی بے بس کسی بھیڑیے کی نظر ہو جاؤں گی؟ ہاتھ بڑھا کے پانی کا گلاس اٹھانا چاہا کہ ہاتھ سے گر کے چھنکے سے ٹوٹ گیا۔ کیا لاپرواہی ہے، ابھی لگ جاتا تو۔ آفتاب اسی لمحے باہر نکلا تھا۔ کمل نے درد بھری نظروں اس پر ڈالیں، جبکہ لب ایک دوسرے میں پیوست رہے۔ خود ہی کانچ اٹھاتا وہ اب دوسرا گلاس لاتا، اس میں پانی ڈال کر اسے تھما گیا تھا، جسے کمل نے بنا کچھ کہے تھاما تھا اور لبوں سے لگا لیا تھا۔ بنا کوئی بات کیے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ آفتاب اٹھتے صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ نظریں اس نے مذکورو رکھیں۔ آپ دعا کیجیے گا ڈیلیوری کے وقت اللہ مجھے موت دے دے، آپ کو آپ کا بچہ مل جائے گا اور مجھے سزا۔ بنا آنکھیں کھولے وہ بہت کرب سے بولی۔ اس کے الفاظ کی سختی اس کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے پر واضح کر رہا تھا۔ اس کے الفاظ پہ آفتاب نے کس طرح خود پہ
ضبط کیا تھا یہ وہی جانتا تھا، لیکن زیادہ دیر ضبط کر ہی نہیں سکا تھا۔ غصے سے اٹھتا، اس کے وجود کے پاس آتا، اس کے اوپر جھکا، اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹوں کو لے جاتا، اپنی گرم سانسوں کی تپش سے اسے جھلسا گیا۔ بہت شوق ہے نا مرنے کا، ایک بار بچہ ہو جانے دو، اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے ماروں گا۔ اتنا شدید غصہ کمل اس کی آنکھوں میں دیکھتی بری طرح ڈری تھی۔ اس کے قریب ہوتا، اس کی گردن پہ جھکا، وہ اسے بے بس کر گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے اس کے سینے پہ ہتھیلیوں سے دباؤ ڈالا، خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے تکیے پہ پن کر گیا اور اسے مکمل اپنے حصار میں لیا۔ آپ مجھے چھوڑے ورنہ، وہ ناراضگی سے بولتی دھمکی دے گئی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ گھمگیر اور غصیلے آواز ابھری۔ تم میرے نکاح میں ہو، پورا حقوق رکھتا ہوں، کہتے ہی وہ اسے بے بس کر گیا، جبکہ اس کے غصے کی شدت اس کی جنونی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ جو خود پہ کمال ضبط کیے بیٹھا تھا، اس کے مرنے کی بات پہ تڑپ ہی اٹھا تھا، اور اس تڑپ میں اب اسے بھی تو تڑپنا تھا۔ بے بسی سے خود کو اسے سونپتی وہ آج ایک بار پھر اس کے جذبات کے آگے ہار گئی تھی، اور آفتاب کا جنون اس کا عشق جیت گیا تھا۔ سن، بہت خامیاں بہت تھیں مجھ میں، لیکن یہ دل تیرے لیے مخلص تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، میری بیٹی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے؟ بہار خالہ نے آبی کو غصے سے دیکھتے کہا۔ کیونکہ آپ کی بیٹی اس سے زیادہ مار کھانے کے لائق ہے۔ جانتی ہیں آپ کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ روتے ہوئے آبی نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہمیں پارلر سے یہ کہہ کر باہر لایا کہ ہمیں گاڑی لینے آ گئی ہے، لیکن وہ گاڑی اس نے ہائر کی تھی۔ اس نے ہمیں کڈنیپ کروایا۔ آبی کے منہ سے نکلے الفاظ پہ سبھی دم سدھ کھڑے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، منہ پر ہاتھ رکھے سبھی گھبرا گئی سی بولی تھی۔ جھوٹ؟ آبی نے ایک اور تھپڑ رکھ کے دیا اسے۔ ہمارے شوہر عورت ذات پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ورنہ تمہیں کیا پتہ تھا کہ وہ تمہاری بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلا دیتے؟ وہ جو اپنا ضبط کھوئے جا رہی تھی، پھپھو اور رضیہ خاتون نے اسے سنبھالا، اندر کی جانب لے گئے۔ ایک تماشا تھا جو ختم ہو گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سبھی کی اماں نے سختی سے پوچھا۔ کیا اماں جھوٹ بول رہی ہیں؟ انجانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے، خبردار خبردار، جو ایک لفظ بھی میری بیوی کے خلاف منہ سے نکالا تو ورنہ واقعی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ انگلی اٹھاتا، سختی سے کہتا، وہ مٹھی بند کر گیا، جبکہ سبھی شامی کی سخت گیر آواز پہ سہم گئے تھے۔ فیاض صاحب ڈہ سے گئے تھے، ان کی اولادوں کو خوشیاں راس نہ آتی تھیں، ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی تکلیف پہلے منہ کھولے ان پہ حملہ کرنے کو تیار بیٹھی ہوتی۔ کمرے میں آیا تو آبی کو رضیہ خاتون کے ساتھ لگے پایا۔ آ جاؤ بیٹا، آپ دونوں آرام کرو، میں کھانا کے لیے کچھ بھیجتی ہوں، خود بھی کھا لینا اور اس معصوم کو بھی کھلا دینا، کہتی ہوئی وہ باہر نکل گئیں۔ ابھی شامی نے دھیرے سے اسے پکارا تو اس نے سر اٹھایا۔ جاؤ جا کر چینج کر لو، بہت نرمی سے اسے کہتا، اس کی دلہن والے سراپے سے بمشکل نظریں ہٹاتا وہ دور ہوا تھا۔ ابھی بھی کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ باتھ روم کا رخ کیا، جبکہ اتنی دیر میں رضیہ خاتون کھانا لے کر آئی تھی۔ آپ کے بابا بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے، انجانے کیسی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو؟ رضیہ خاتون افسردہ ہوئیں۔ پریشان نہ ہوں یار، کچھ نہیں ہوتا، آپ کا بیٹا ہے نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بھروسہ رکھیں اللہ پہ۔ رضیہ بیگم کو سینے سے لگاتا انہیں تسلی دے گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے شامی کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ بابا کے پاس بیٹا، ابھی نے سر درد کی میڈیسن دی ہے، آپ ان سے صبح بات کر لینا، ابھی کچھ کھا لیں اور ابھی کو بھی کھلا دیں۔ ابھی کے آنے سے پہلے ہی رضیہ بیگم اٹھ کے جا چکی تھی۔ ابھی شاور لیتی، فریش ہوتی باہر آ گئی تھی۔ سادہ سے سوٹ میں بھی وہ شامی کے دل پر بجلیاں سی گرا رہی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، کسی نے کوئی بات نہ کی۔ شامی برتن اٹھاتا کچن میں چھوڑ آیا، کمرے میں واپس آیا تو ابھی کو بستر پر نیم دراز آنکھیں موندے دیکھ کر ٹھٹھرا، یہ محبت کا عذاب مجھے نہیں لینا، یہ درد بے حساب مجھے نہیں لینا۔ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتی آبی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی اور صوفے کی جانب بڑھی، اور وہیں نیم دراز ہونے کی لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ شامی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آبی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر شامی بنا اس کی بات کے جواب کا انتظار کیے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ حیران سی اس پل پل بدلتے شخص کو دل دھڑکانے دیکھنے لگی۔ بیڈ پہ لٹاتے وہ اس پر تھوڑا سا جھکا اور اس کے دل کی رفتار گویا بڑھا گیا۔ یہیں پہ آنکھیں بند کرتی سوتی نظر آؤ مجھے، ورنہ بنا کسی بات کا لحاظ کیے آج کی نائٹ کو گولڈن نائٹ میں بدل دوں گا۔ چہرے کے قریب تر جھکا وہ 1 انچ کے فاصلے پر گھمگیر لہجے میں کہتے آبی کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا، آبی نے کروٹ لیتے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ لائٹ آف کرتا
شامی نے شاور لینے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کیا، اندر کی جلتی آگ کو ٹھنڈا پانی سے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی اور وہ کیا سمجھتے ہیں ازواجی زندگی کے تقاضوں کو۔ شامیر اب بھی اسے ان سب سے آزاد رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا اپنے پاس ہونا اور یہ یقین کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتی ہے، شامی کو خود پہ ضبط رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا انداز، اس کی باتیں، اس کی روئی جیسے گال سوچتے ہوئے دل کو پھسلتا محسوس کر رہا تھا۔ شاور لیتا باہر نکلا تو وہ شاید سو چکی تھی، بال سکھاتا وہ بھی بیڈ پہ نیم دراز ہوتا اس چھوئی موئی کو دیکھنے لگا جو اسی کی طرف کروٹ سو رہی تھی۔ شامی کا اس کی روئی جیسے گالوں کو چھونے کا دل کیا، ہاتھ بڑھایا لیکن کچھ سوچتے ہوئے پیچھے ہٹا لیا۔ اس نے آبی سے کوئی سوال نہ کیا تھا، وہ کیسے وہاں سے نکلی، وہ ہمت ہی نہیں جٹا پا رہا تھا کہ وہ اس کا یہ درد سن لے سکے۔ اس کے خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لے آیا، لیکن اس صبرین کو مزہ ضرور چکھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ سوچتے ہوئے آبی کی طرف کروٹ لیتا وہ اسے اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا نیند کی وادیوں میں کھونے لگا تھا۔ دیجیے کھانا کھا لیں۔ شبنم نے انہیں کھانا کھلانا چاہا، آج انہوں نے بنا انکار کر دیا تھا۔ کمل آئی ہے، ان کا ہمیشہ کا سوال جو شاید انہیں ابھی تک زندہ رکھے ہوئے تھا۔ نہیں دیجیے، لیکن وہ آ جائے گی، آپ کھانا تو کھائیں۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، انہوں نے سخت انداز میں کہا۔ تبھی عباد صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سارے حالات سمجھ گئے تھے۔ شبنم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود کے جانے کے بعد دیجے کے پاس جا کر بیٹھے، جنہوں نے ایک نظر بھی ان پر ڈالنا گوارا نہ کیا تھا کہ جانتی ہیں آپ کی ناراضگی بجا ہے اور میں ہوں بھی اسی لائق کہ مجھ سے بات نہ کی جائے۔ جو میں نے مریم کے ساتھ کیا اس کے لیے تو شاید اللہ بھی مجھے معاف نہ کر سکے، میں ہی قصوروار ہوں ان سب کا۔ کاش محبت کے ساتھ اعتبار بھی دے دیتا اسے تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ تم نم لہجے میں کہتے وہ دیجے کو ٹس سے مس نہ کر سکے، لیکن شاید میری موت سے سب ٹھیک ہو جائے۔ اگلے الفاظ پہ تڑپ کے دیجے نے انہیں دیکھا۔ دیجے پلیز دعا کیجیے گا آپ کے بدبخت بیٹے کو اس زندگی کی قید سے رہائی مل جائے۔ وہ یہ زندگی، یہ سانسیں مجھے چبھ رہی ہیں۔ مریم کے بنا اتنا عرصہ میں جی کیسے لیا، کیسے محبت تھی یہ کہ وہ تڑپتی رہی اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بہت بے رحم اور خود غرض بن گیا، اپنی بیوی اور اولاد کو ٹھکرا دیا، اور اللہ نے آج تک مجھے دوبارہ اولاد سے نہ نوازا۔ آنسو پونچھتے وہ دکھ سے بولے، کیونکہ خانم کی یہی شرط تھی۔ دیجے نے خیالوں میں جاتے کہا تو وہ چونکے۔ کیا مطلب؟ خانم نے ہی تبسم کے ساتھ شرط رکھی تھی کہ وہ اسی صورت اس کی شادی آپ سے کروائیں گی کہ وہ آپ کی اولاد نہیں پیدا کریں گی، اور اس گھر میں، اس خان ولا میں صرف ایک ہی وارث ہوگا، اس کا بیٹا۔ اور اس تبسم کو اس وقت ایک چھت چاہیے تھی۔ وہ اس چھت پہ راضی ہو گئیں، اور دیکھو آج خانم کو اتنی چالیں چل کے بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ اتنا سب کچھ اس نے اپنی بیٹی کی خاطر کیا، وہی بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ دیجے کے لہجے میں دکھ اور درد تھا، کیونکہ شامیر اور انابیہ کے جانے کا دکھ انہیں بھی تھا۔ آج ایک اور بات کا انکشاف ہوا تھا عباد خان پہ، اور وہ بری طرح سے الجھ گئے تھے بھائی اور بھابھی کی سازش میں۔ کہ آج انہیں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اور اللہ نے انہیں بھی سخت سزا ہی سنائی تھی۔ صبح معمول کے مطابق کمل کی آنکھ کھلی تو خود کو آفتاب کی باہوں میں پایا۔ رات کو جس طرح وہ جنونی ہوتا اس کی قربت میں بہکا تھا۔ کمل نے جھرجھری لیتے اس سوئے ہوئے شیر پہ ایک نظر ڈالی۔ آفتاب شیر خان جس کی خوبصورتی کو کوئی ثانی نہ تھا، لیکن غصے کا بھی۔ کمل خود ہی مسکائی، اسے آفتاب کی سنگت میں سکون مل رہا تھا، ایسا سکون جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ یہ شخص اس کا ہے، صرف اس کا۔ اپنا ہاتھ اس کے سینے سے اٹھاتے ایک دم سے اس کے ہاتھ پہ زخم پہ جا ٹھہرے جہاں گولی لگی تھی۔ ایک پل کے لیے کمل کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ لمحے آنکھوں کے سامنے گھومے تو آنکھیں نم ہو گئی۔ آگے بڑھتے اس کے زخم کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا، اور دو آنسو بہتے آفتاب کے سینے پر گرے، جس سے وہ نیند سے جاگ گیا، لیکن آنکھیں ہونواز بند تھی۔ آگے ہوتے اس کے زخم کو اپنے لبوں سے مریم بخشی۔ آفتاب کو ایسے لگا جیسے اتنے عرصے سے اس کے اندر جلتی آگ کو بجھا دیا گیا ہو۔ کمل کے ہونٹوں کا لمس اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتا وہ دل و جان سے اسے اپنا سب کچھ مان گیا تھا۔ آئی ایم سوری آفتاب، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے کان کے پاس جھکتی وہ آنسو ضبط کرتی بول رہی تھی، لیکن اس کے آنسوؤں کی کنٹینیو جاری